الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ آج جو فرمان امیر المومنین علیہ السلام کا آپ کی خدمت پیش کروں گا وہ ہے اذا قرأتم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی فصلوا علیہ فی الصلاۃ کنتم او فی غیرہا۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، یہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اچھا، ابھی یہ ہو سکتا ہے آپ کا مطلب صرف یہی ہو، اتنا بھی پڑھو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پھر آگے پھر حکم دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اشارہ ہو کہ جب یہ آیت مکمل پڑھو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ادھر پوری آیت نہیں ہے۔ اذا قرأتم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جب بھی زبان پر یہ اس آیت کی تلاوت کرو تو فصلوا علیہ فی الصلاۃ کنتم ام فی غیرہا، حالت نماز میں یہ آیت پڑھو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ویسے ہی جیسے ہم ہر نماز میں سلام کے بعد پڑھتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جب بھی اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کرو اس کے بعد محمد اور آل محمد پر صلوات ضرور بھیجا کرو، صرف اس پر اکتفا نہ کرو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے، یہ جو اس کے ابھی جو روایت عرض کرنے لگا ہوں، اس کو بخاری نے بھی لکھا ہے، ہمارے کتب احادیث میں سے وسائل الشیعہ کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جب وہ بل پاس ہوا تھا کہ بھئی وہ صلوات کس طرح بھیجا جائے، جب بھی ان حضرت کا نام لو تو اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ، یہ اس کا اضافہ کیا گیا تھا اس بل کے ذریعے۔ تو اس میں ہم نے پھر وہ نصاب کی کتابوں میں جو یہ دیا گیا تھا اس میں ہم نے بخاری کے حوالے سے بھی اور آپ کے ہماری کتابیں وسائل شیعہ کے حوالے سے بھی یہی حدیث وہاں نقل کر کے ہم نے دے دی تھی کہ یہ جو صلوات ہے یہ یعنی مستند، یعنی آپ کے ہاں کتاب خدا کے بعد جو سب سے معتبر کتاب ہے اس میں جو صلوات کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کے بھی خلاف ہے، ہماری کتابوں کے اندر جو صلوات کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ کو سلام کرنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدا، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، جو بھی حسب توفیق ان حضرت کے القاب کو آپ بیان کرتے ہیں، آپ پر صلوات بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ پر صلوات کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا صلوات کا یہ طریقہ ہے وہی درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا افضل ما صلیت، یا بعد میں افضل کا لفظ نہیں ہے، کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ادھر میں نے لکھا کہ اس معتبر روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں اور ان کی آل کا ذکر کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آن حضرت اور آپ کی آل، حضرت ابراہیم اور آپ کی آل۔ اس کے علاوہ اس سے بتائے ہوئے طریقے میں آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک نے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے، نہ جبرائیل سمیت کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا، وہ اس میں جو ہے نا وہ شامل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جو طریقہ ہے درود کا وہ یہی ہے۔ البتہ ہم اس کا خلاصہ ہی پڑھتے ہیں، اکثر پورا یہ
پوری لمبی صلوات جو ہے نا وہ نہیں پڑھتے، بلکہ اس نے آپ کے ابن حجر ہیثمی نے بھی صواعق المحرقہ میں یہ لکھا ہے، قولو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ جہاں یہ لکھا ہے کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ بطرا، مجھ پر ناقص درود نہ بھیجا کرو، تو آپ سے پوچھا گیا وما صلاۃ البطرا یا رسول اللہ، یہ ناقص کہیں یا ادھورا درود کیا ہوتا ہے جس سے آپ منع فرما رہے ہیں؟ فرمایا ادھورا درود یہ ہے ان تقولوا اللہم صل علی محمد وتمسکون، درود بھیجتے وقت میرا نام لو وتمسکون، اور رک جاؤ، آگے میری آل کا نام نہ لو، یہ میرا نام لو اور آل کا نام نہ لو، یہ بطرا صلاۃ ہے، ناقص درود ہے۔ پھر فرمایا قولو، جب بھی تم صلوات بھیجنا چاہو، تشہد میں صلوات بھیجنا چاہو، رکوع میں، سجود میں، دعائے قنوت میں، ایسے ممبر پر یا کسی چینل پر قولو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور بہار الانوار کے اندر وہ روایت موجود ہے جو میں بہت دفعہ جو ہے نا مجالس میں بیان کر چکا، ابھی چونکہ امیر المومنین کا اس فرمان کی وضاحت کر رہے ہیں، لہذا یعنی جو ہے نا آج کے درس کا حصہ بنا رہا ہوں اس روایت کو جو بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں ہے، کہ رسول خدا نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا کہ الا ابشرک یا علی، علی آج میں تمہیں ایک بشارت اور خوشخبری نہ دوں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا بلا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور یہ بشارت دے دیں، فإنک لم تزل تبشرنا بکل خیر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ ہمیشہ ہمیں خیر کی خبریں دیتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین نے عجیب خبر سنائی ہے، عجیب خبر سنائی ہے۔ جس خبر کو رسول خدا عجیب کہیں وہ کتنی عجیب ہوگی نا۔ اخبرنی جبرائیل وما اخبرک یا رسول اللہ، امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ خبر کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل امین نے یہ خبر دی ہے من صلی علی ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، جو مجھ پر صلوات بھیجے اللہم صلی علی محمد اور ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، اور وہ صلی اللہ علیہ کر کے آگے وسلم نہ کہے، بلکہ میرے ساتھ میرے اہل بیت، میرے آل کا بھی ذکر کرے، فتحت لہو ابواب السماء، آسمان کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگلا ہے جملہ ہے وَإِن كَانَ مُذْنِبًا خَطًّا، اگرچہ یہ صلوات بھیجنے والا بندہ مجھ پر بھی اور میری آل کو بھی شامل کر کے، وَإِن كَانَ مُذْنِبًا، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، مذنب گناہگار کو کہتے ہیں جس سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ مُذْنِبًا خَطًّا، اگرچہ مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجنے والا یہ بندے خدا گناہگار، خطا، خطا کوئی غلطی کو کہتے ہیں، خطا کار، خطا مبالغہ ہے، جس طرح علامہ عالم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، علم رکھنے والے کو کہتے ہیں علامہ، وہ بہت زیادہ علم رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا میں اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ عالم نہیں بناتا، وہ بہت لمبا کورس ہے، میں اپنے بیٹے کو علامہ بنانا چاہتا ہوں۔ عالم پہلے بنتا ہے، اس کے بعد بندہ جو ہے نا علامہ بنتا ہے۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، علامہ پہلے بنتا ہے، عالم آخر تک نہیں بنتا، وہ بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ ان خطا سے غیر مبالغہ ہے، وہ ان کا مذنبا خطا، اگرچہ یہ صلوات بھیجنے والا خوش قسمت بندہ جو آن حضرت اور آپ کی آل پاک دونوں پر درود بھیجتا ہے گناہگار ہے، اور بہت زیادہ وہ جو ہے نا وہ خطا کار ہے۔ پھر فرمایا جب یہ بندہ میری آل اور مجھ پر صلوات بھیجنے والا جب کہتا ہے نا اللہم، اللہم ہمیں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، یہ اللہم اصل میں یا اللہ تھا، یا اللہ، اس میں کچھ گرامر کے قوانین کے تحت تبدیلیاں کی گئی ہے، وہ یا اللہ اللہم بن گیا ہے۔
آپ مفتی جعفر حسین رحمتullah علیہ کے صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں، جدھر بھی لفظ اللہم آیا ہے کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے صحیفہ سجادیہ کا جس پر جو ہے نا امام سجاد نے محمد اور آل محمد پر صلوات نہ بھیجا ہو، بلکہ ایک ایک صفحے پر کئی دفعہ محمد اور آل محمد پر آپ نے صلوات بھیجا ہے۔ اللہم کا ترجمہ کیا ہے مفتی صاحب نے بار الہ، وہ یا اللہ ہے۔ یہ جب آپ یا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لبیک، جب آپ لبیک، ایک تو آپ ادھر لبیک کہتے ہیں نا، وہ اس دن کسی جگہ کی شاعر نے کہا تھا کہ جو ہے نا وہ سارے حاجی اللہ تعالیٰ کو لبیک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ امام حسین کو جو ہے نا وہ لبیک کہتا ہے۔ وہاں بعد میں میں نے کہا کہ یہ آپ صرف امام حسین کی بات کرتے ہیں، ایک مومن بھی جب محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے کے لیے اللہم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لبیک، ہاں میں تیرا سوال سن کے اور تیری حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار ہوں۔ یہ تو اس خوش قسمت کا جو ہے نا وہ آپ کہیں فائدہ ہے یا فیض ہے جو محمد اور آل وہاں، اور اسی میں فرمایا وَإِنَّهَا لَتَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقَ، اور یہ جو صلوات آپ بھیجتے ہیں وہ گناہوں کو اس طرح مٹاتی ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی درخت کے پتوں کو گراتی ہے۔ بالکل یہی الفاظ نماز کے بارے میں بھی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہا تحط الذنوب حتی الورق، یہ خوش قسمت جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو یہ تمہارے گناہوں کو اس طرح وہ مٹاتی ہے جس طرح موسم سرما یا خزاں کی سردی درخت کے پتوں کو وہ گراتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس بندے کا بھی انجام بتایا جو محمد اور آل محمد دونوں پر صلوات نہیں بھیجتا، صرف آن حضرت پر صلوات بھیجتا ہے۔ اچھا، تشہد میں سب مسلمان بھیجتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبھی کہتے ہیں۔ وہ امام شافعی کا بڑا مشہور شعر ہے، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسالت، آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے اجر رسالت کے طور پر، اور فرمایا سورہ شورى میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے بعد فرمایا کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، وہ آپ کی مقام و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ نماز میں جو بندہ آپ پر صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہو یا قبلہ کی طرف پش کر کے نماز پڑھی ہو۔ تعجب ہوتا ہے، بھائی بتایا کہ بھائی مجھ پر صلوات کے پڑھنے طریقہ کیا ہے، یہ صرف تشہد میں صلوات کا طریقہ اور ممبر پر اور چینل پر اور نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے صلوات کا، اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعجب ہوتا ہے اتنی روایات موجود ہیں، اس کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ادھر وہ حج پہ جاتے ہوئے در و دیوار پر بھی دیکھا صلو علیہ، صلو علی النبی، صلو علی النبی، بھئی وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، صلو علی النبی و آلہ اگر کہہ دو تو یہ رسول خدا کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور آسمان کے دروازے بھی تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ اتنی برکتیں بتائی گئی ہیں محمد اور آل محمد، یہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ایک ثواب کتنا ملتا ہے، ثواب معراج کی روایت ہے، یہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، یہ نجف میں ایک سید علا موسوی ہے، نجف کی کسی مسجد میں وہ نماز پڑھاتے ہیں، غالباً نماز مغربین کے بعد وہ بالکل مختصر، ہمارے اس درس سے بھی مختصر درس دیتے ہیں۔ ایک دن کتاب کھول کے وہ آیت اللہ سیستانی کی طرف سے تمام اوقاف کے جو ہے نا وہ سربراہ ہیں، غالباً پورے عراق میں جتنے بھی اوقاف ہیں ان کے وہ سربراہ ہیں، کتاب کھول کے اس روایت کو پڑھ رہے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جبرائیل امین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا معراج کے سفر کے دوران راستے میں کہ جو بندہ آپ اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتا ہے نا، وہ فرشتے جو دنیا بھر میں
برسنے والی بارش کے قطرات کو گنتے ہیں، وہ محمد اور آل محمد پر وہ جو صلوات کی فضیلت یا ثواب ہے اس کو وہ نہیں لکھ سکتے، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ہاں، صلوات اجر اتنا زیادہ ہے کہ وہ بارش کے قطرے گننے والے بھی اس کو نہیں گن سکتے۔ تیسرا اس کا فائدہ، روز قیامت نیکیوں کے اعمال میں سب سے زیادہ وزن محمد اور آل محمد پر صلوات کا ہوگا۔ اسقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد و آل محمد، روز قیامت میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی عمل محمد اور آل محمد پر صلوات ہوگا۔ اور ایک اور اثر اور برکت یہ ہے کہ فرمایا کہ استغفروا بالصلاۃ علیہ، کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ یہ میں نے آزمایا ہے، آپ نے بھی آزمایا ہوگا۔ اس طرح کی روایات سنتے ہیں، سن کے کچھ دیر یا دن کے لیے اس کا اثر رہتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، وہ اس طرح کے فضائل وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ان کو تکرار کرتے رہو تاکہ صلوات کی فضیلت سوار رہے دل و دماغ پر، اور جب بھی فرصت ملے صلوات بھیجتے رہیں۔ گناہ جڑتے ہیں بھائی، یہ وقتاً فوقتاً سنایا کرو۔ اسی طرح گناہ غیبت کے بارے میں وقتاً فوقتاً جب گفتگو سنتے رہیں گے، انسان متوجہ ہوگا کہ بھئی یہ کسی کی غیبت کر کے، وہ بھی عام طور پر مخالف کی بندہ غیبت کرتا ہے یا دشمن کی جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے، دشمن کی مخالفت کر کے اپنے نامہ اعمال میں سے قیمتی اعمال اس کے نامہ اعمال منتقل کرتا ہے، اس کی برائیوں کو اپنے نامہ اعمال منتقل کرتا ہے۔ کتنا بڑا دانشمند اور عقل کل ہے یہ بندہ، حماقت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، اور آخری اثر یہ ہے کہ فرمایا امام علیہ السلام نے، رسول خدا نے، استغفروا من الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو، اس لیے کہ فإنہا نور فی القبر وفی الصراط وفی الجنت، چونکہ یہ جو صلوات ہے نا تمہیں اس تنگ اور تاریک قبر میں جب سپرد خاک کیا جائے گا، وہاں بھی یہ نور اور روشنی کا کام دے گی، اور پل صراط سے گزرتے وقت بھی روشنی کا کام دے گی، اور جنت پہنچنے کے بعد بھی وہاں وہ صلوات کے نتیجے میں جو نور تمہیں ملے گا اس کی روشنی میں تم چل سکو گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اور آخری حدیث فرمایا جو بھی دعا کرتے ہو اس دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھو، آخر میں بھی صلوات پڑھو، چونکہ صلوات کی صورت میں جو دعا آپ کریں گے وہ یقیناً خدا قبول فرماتا ہے، اور خدا کی شان اس سے بالاتر ہے کہ پہلی دعا بھی قبول کرے، آخری بھی کرے، وہ درمیان والی قبول نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی دعا کا آغاز بھی صلوات سے کرتے ہیں اور اس کا اختتام بھی صلوات سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد